مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک مرتبہ پھر میں اپنے چینل روحانی دنیا نیوز کی وساطت سے آپ لوگ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا پروگرام ہے ناف کے اوپر۔ انسان کی جو ناف ہوتی ہے اس سے ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں، اگر وہ خراب ہو جائے تو اس سے ہمیں کن کن بیماریوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے اور کون کون سی پریشانیاں ہمیں مول لینی پڑتی ہے۔ تو دوستو، ناف کے خراب ہونے سے آپ کے جسم کا سارا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ چونکہ ماہرین اور حکماء نے اس کو آپ کے جسم کا ستون کہا ہے، یعنی یہ جسم کا ستون ہے، یہ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے تو آپ کا سارا نظام خراب ہو جاتا ہے جسم کا۔ اسی طرح ناف کے خراب ہونے سے آپ کو بدہضمی بھی ہو سکتی ہے۔ ناف کے خراب ہونے کی وجہ سے آپ کے معدے پر بوجھ بھی آ سکتا ہے، یا بار بار جو ناف خراب ہوگی اس سے آپ کا معدہ بھی کمزور ہوگا۔ اور اسی طرح ناف کے خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو الٹی اور متلی کی بھی شکایت ہوگی، اور دل پر آپ کے بوجھ سا ہوگا، اور آپ کو پیچس بھی لگ سکتے ہیں ناف کی خراب ہونے کی وجہ سے، اور قبض بھی ہو سکتا ہے، اور پیٹ میں درد بھی اسی کی وجہ سے رہتا ہے، اور بہت ساری باتیں جس طرح بلڈ پریشر کا لو ہونا یا ہائی رہنا، یہ بھی ناف سے ہوتا ہے۔ یا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کھاتے پیتے بالکل نہیں ہیں، کم کھاتے ہیں، تو ان کو بھی پرانی ناف کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ناف کے بہت سارے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے، اور اس کے اگر یہ صحیح ہو جائے تو آپ کا جسم کا نظام بھی صحیح ہو جائے گا، آپ کا معدہ بھی کام اچھا شروع کرے گا، اور آپ کے معدے کا جو ہضمے کا نظام ہے وہ بھی صحیح رہے گا۔ تو جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ ناف میں تیل کے چند قطرے ڈالنے سے بہت بڑا فائدہ ملتا ہے، یہ بالکل یہ بات صحیح ہے، حقیقت پر مبنی ہے کہ جب ہم ناف میں تیل کے چند قطرے ڈالتے ہیں تو اس سے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اعصاب کو طاقت ملتی ہے، ہمارے اعصاب مضبوط رہتے ہیں، اور پٹھے جو ہے ہمارے اس کو طاقت ملتی ہے۔ اسی طرح نظر جس کی کمزور ہو اس کی نظر میں بھی بہت اچھا فیل کرتا ہے، نظر جس کی خراب ہو تو آنکھوں کا جتنا بھی مسئلہ ہے وہ بھی ناف میں تیل ڈالنے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بال جس کے جڑتے ہوں، کمزور ہو، تو وہ بھی ناف میں تیل ڈالنے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور جس شخص کے معدے پر خشکی ہو تو اس خشکی کو ختم کرنے کے لیے بھی ناف میں تیل ڈالا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ناف کے حوالے سے اس لیے ہے کہ میں ناف کے لیے ایک بہت بہترین اور مجرب عمل لے کر آیا ہوں جو آپ کی خدمت میں رکھوں گا، جس سے آپ کے جتنے بھی ناف کے حوالے سے جتنے بھی پریشان لوگ ہیں ان کو بہت بڑا فائدہ ملے گا اس عمل سے۔ اور ناف دیکھو، جب گرمیوں کا موسم ہو تو آپ ناف میں سرسوں کا تیل ڈالیں۔ اگر موسم سردی کا ہے، ان دو باتوں کا بہت خیال رکھنا، اگر موسم سردی کا ہے تو پھر آپ ناف میں کھوپرے کا تیل کے چند قطرے ڈالیں، کیونکہ کھوپرے کا تیل گرم ہوتا ہے اور سرسوں کا تیل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ گرمیوں میں ٹھنڈے چیز کی استعمال ہم کرتے ہیں اور سردیوں میں ہم گرم چیز کی، تو اسی طرح آپ ناف میں جو تیل ڈالیں وہ آپ گرمیوں میں سرسوں کا ڈالیں، اور سردیوں میں جو ہے وہ کھوپرے کا تیل استعمال کریں۔ جس بھائی کی ناف پڑ گئی ہو، یعنی ناف ٹل گئی ہو، ناف کا مسئلہ ہو، اور بار بار اس کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہو، یا پہلی دفعہ کسی کے ساتھ ہوا ہو، یا آپ کو اس جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس میں سے کسی پریشانی میں آپ مبتلا ہے تو آپ یہ عمل کریں ناف کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کی ناف بالکل صحیح ہو جائے گی۔ اور بار بار کرنے سے اس عمل کو
کے بار بار کرنے سے آپ کی ناف کو بہت طاقت ملے گی اور آپ کے جسم کو بہت زیادہ طاقت ملے گی۔ اچھا، اس میں ایک بہت بڑی بات جو میں بتانا بھول گیا ہوں، یہ جو سر میں درد رہتا ہے نا، سر میں درد، اکثر اوقات جس کے سر میں درد رہتا ہے، زیادہ تر لوگوں کا سر کا درد اور جسم کا درد اور ٹانگوں میں جو درد رہتا ہے، یہ ناف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو آئیے جو عمل ہم بتانے چلتے ہیں، اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تیل لینا ہے، تیل کے چند قطرے اپنے ناف میں ڈال کر یہ شہادت والی انگلی سے اس ناف کے اندر شہادت والی انگلی ڈال کر آپ نے ہلانا ہے آہستہ آہستہ، اور اس کو ڈال کے چھوڑ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے یہ ہاتھوں کی یہ انگوٹھی اور یہ انگلی کی جو بیچ میں یہ جو جگہ ہے، یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا تیل ملنا ہے، یہ دائیں ہاتھ کے اور بائیں ہاتھ دونوں کے، اور اس کو آپ نے ملنا ہے۔ ناف میں آپ نے پہلے تیل ڈالنا ہے، پھر شہادت کی انگلی سے ڈالنا ہے، پھر آپ نے اس جگہ کو ایسے آہستہ آہستہ ملنا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ نے ساتھ ساتھ میں پڑھنا ہے۔ 2-3 منٹ آپ اس ہاتھ کی یہ والی جگہ جو ہے اس کو ایسے دبائیں، ملیں، اور 2-3 منٹ یہ والی۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا یہی ورد کرتے رہیں اور ناف کے اندر شہادت کی انگلی ڈال کر پھر اس کو یوں گھمائیں اور پھر اس کے اوپر پھونک مار دیں، انگلی کے اوپر پھونک مار کے پھر اس کو۔ یہ عمل کسی دوسرے کے لیے مطلب ایک مریض یا دوسرا شخص بھی کر سکتا ہے، یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں۔ تو اسی طرح ناف میں تیل ڈال کر اس کو شہادت کی انگلی سے یوں گھمائیں آہستہ آہستہ سے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ پڑھتے جائیں آہستہ آہستہ، اس پر آہستہ آہستہ زور دینا ہے۔ زور کو آپ نے آہستہ آہستہ زیادہ کرنا ہے، پہلے شروع میں ہلکا ہاتھ، پھر تھوڑا سا زیادہ، پھر زیادہ، اسی طرح آپ کرتے رہنا اور یہ ورد پڑھتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک دم دیکھنا آپ کے پیٹ میں ایک حرکت سی شروع ہوگی، جیسے کوئی ایسے کھینچ رہا ہے، تو اس سے آپ کی ناف جو ہے نا آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر آنا شروع ہو جائے گی۔ اس عمل کو آپ جو ہے نا 1 دن بھی کر سکتے ہیں، 2 دن بھی، 3 دن بھی، جس طرح آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ضرورت نہیں ہے، ختم ہوگی، تو آپ اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے، مرد اور عورت، بچوں کے لیے، سب کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور اس عمل کی اجازت بھی یہی ہے، اجازت ہے، یہ نہیں بات لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ اس عمل کی مجھے اجازت ہے، یعنی سب کے لیے عام اجازت ہے اس عمل کی۔ اس عمل سے فائدہ اٹھائیں، اپنے اور مسلمان بھائیوں کو بھی بتائیں اور تمام لوگوں کو بتائیں، جتنا ہو سکے یہ نیکی کی کام میں آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو پھیلائیں، نیکی کی بات کو۔ تو دوستو، یہ ناف کے حوالے سے میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ پروگرام میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔